بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مفتی مشیر الحق قاسمی آج سہایک اردو انوادک 2025 میراتھن کلاس ہے اور آج کا سب سے پہلا سوال ہے 241 پہ سہایک۔ تو سہایک کو اردو میں کہتے معاون، کیا بولیں گے؟ معاون، مدد کرنے والا۔ سوال نمبر 242 پہ ہے نجی سہایک، کیا ہے؟ نجی سہایک۔ تو اس کو اردو میں کہتے ذاتی معاون، یعنی نجی کو اردو میں کہتے ذاتی، پرسنلی۔ سہایک معاون، مدد کرنے والا، تو نجی سہایک کو اردو میں کہتے ہیں ذاتی معاون۔ چلیے آگے، سوال نمبر 243 پہ ہے انوادک۔ انوادک کو اردو میں کہتے ہیں مترجم، کیا بولیں گے؟ مترجم، ترجمہ کرنے والا۔ مترجم کا معنی ہے ترجمہ کرنے والا، اسی کو ہندی میں کہتے ہیں انوادک۔ سوال نمبر 244 پہ ہے انواد۔ تو انواد کو اردو میں کہتے ہیں ترجمہ، کیا بولیں گے؟ ترجمہ۔ پھر آگے ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو اللہ کے واسطے آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوستوں میں ساتھیوں میں شیئر بھی کیجئے، اور جو سب سے اہم بات یہ کہ آپ جو نمبر دیکھ رہے ہیں 7310880977، آپ اس نمبر پہ میسیج کیجئے اور میرے واٹس ایپ گروپ سے جوائن ہو جائیے۔ اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ہر دن کا PDF بالکل فری میں مل جائے گا۔ تو چلیے آگے، سوال نمبر 245 پہ کیا؟ سہایک۔ سہایک انوادک، تو اسے اردو میں کہتے ہیں معاون مترجم۔ معاون مترجم، یعنی سہایک کو اردو میں کہتے ہیں معاون اور انوادک کو اردو میں کہتے ہیں مترجم، کیا بولیں گے؟ مترجم، معاون مترجم۔ چلیے آگے، سوال نمبر 246 پہ ہے ندیشک، کیا ہے؟ ندیشک۔ تو ندیشک کو اردو میں کہتے ہیں ڈائریکٹر، کیا بولیں گے؟ ڈائریکٹر، ندیشک، ڈائریکٹر۔ چلیے آگے، 247 پہ ہے اپ ندیشک۔ تو اپ ندیشک کو اردو میں کہتے ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر۔ ڈپٹی ڈائریکٹر، اپ یعنی ڈپٹی، نائب، ندیشک ڈائریکٹر۔ تو اپ ندیشک کو اردو میں کہیں گے ڈپٹی ڈائریکٹر۔ ڈپٹی ڈائریکٹر۔ 248 پہ لپک۔ لپک، تو اسے اردو میں کہتے ہیں کرانی یا کلرک، دونوں آپ کہہ سکتے ہیں۔ لپک کو اردو میں کرانی بھی کہہ سکتے ہیں اور کلرک بھی کہہ سکتے ہیں۔ چلیے آگے، 249 پہ سمویدھان، کیا ہے؟ سمویدھان۔ تو اسے اردو میں کہتے ہیں آئین۔ آئین کا معنی ہے قانون، سمویدھان آئین یعنی قانون۔ چلیے آگے، 250 پہ ودھان سبھا۔ تو ودھان سبھا کو اردو میں کہتے ہیں قانون ساز اسمبلی۔ ودھان سبھا کو اردو میں کہتے ہیں قانون ساز اسمبلی۔ قانون ساز اسمبلی۔ 251 پہ ہے سنسد، کیا ہے؟ سنسد۔ تو اسے اردو میں کہتے ہیں پارلیمنٹ۔ سنسد کو اردو میں کہتے ہیں پارلیمنٹ۔ 252 پہ سنسدیہ۔ تو سنسدیہ کو اردو میں کہتے ہیں پارلیمانی، کیا بولیں گے؟ پارلیمانی، سنسدیہ، پارلیمانی۔ چلیے آگے، 253 پہ ہے اوپری صدن، کیا ہے؟ اوپری صدن۔ تو اسے اردو میں کہیں گے ایوان بالا۔ اوپری صدن، ایوان بالا۔ چلیے آگے، 254 پہ ہے راجیہ سبھا، کیا ہے؟ راجیہ سبھا۔ اسے اردو میں کہتے ہیں راجیہ سبھا، بھی اردو میں بھی کہتے ہیں۔ 255 پہ ہے راجیہ سبھا کے سبھاپتی۔ راجیہ سبھا کے سبھاپتی، تو اسے اردو میں کہتے ہیں راجیہ سبھا کے چیئرمین۔ راجیہ سبھا کے چیئرمین، ان سبھاپتی کو اردو میں کہیں گے چیئرمین۔ چلیے آگے، 256 پہ ہے نچلا صدن، کیا ہے؟ نچلا صدن۔ تو اسے اردو میں کہتے ہیں ایوان زیری۔ نچلا صدن، ایوان زیری، نچلا صدن، ایوان زیری۔ 257 پہ پردھان منتری، کیا ہے؟ پردھان منتری۔ اسے اردو میں کہیں گے وزیر اعظم، اور مکھیہ منتری کو اردو میں کہتے ہیں وزیر اعلیٰ، اور پردھان منتری کو اردو میں کہتے ہیں وزیر اعظم۔ 258 پہ منتری منڈل، کیا؟ منتری منڈل۔ اسے اردو میں کہیں گے کابینہ، کیا بولیں گے؟ کابینہ، منتری منڈل، کابینہ۔
259 पे है केंद्रीय मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद, इसे उर्दू में कहते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, केंद्रीय मंत्री परिषद, इसे उर्दू में कहेंगे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। चलिए आगे 260 पे है न्यायी तंत्र, क्या है न्यायी तंत्र, तो इसे उर्दू में कहते हैं अदलिया, क्या बोलेंगे अदलिया, न्यायी तंत्र को उर्दू में कहते हैं अदलिया। आगे है 261 पे उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, तो इसे उर्दू में कहेंगे हाई कोर्ट या अदालत आलिया, उच्च न्यायालय, इसे उर्दू में कहते हैं हाई कोर्ट भी, हालांकि हाई कोर्ट ये अंग्रेजी ज़बान का लफ्ज़ है लेकिन उर्दू के अंदर भी मुस्तअमल है और उर्दू में इसे कहते हैं अदालत आलिया। तो उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट भी उर्दू में इस्तेमाल है और अदालत आलिया भी कहते हैं। 262 पे है निचला न्यायालय, निचला न्यायालय, इसे उर्दू में कहते हैं जिली अदालतें, जिला, जिला न्यायालय, जिला न्यायालय, इसे उर्दू में कहेंगे जिली अदालतें, जिली अदालतें। 263 पे है अभियुक्त, क्या है अभियुक्त या आरोपी, अभियुक्त या आरोपी, तो इसे उर्दू में कहेंगे मुल्जिम, क्या बोलेंगे मुल्जिम, अभियुक्त या आरोपी, इसे उर्दू में कहते हैं मुल्जिम। आगे आरोप 264 पे, तो आरोप को उर्दू में कहते हैं इल्जाम, क्या बोलेंगे इल्जाम, आरोप इल्जाम। आगे है अभियोग, क्या है अभियोग, तो अभियोग को उर्दू में कहते हैं फर्दे जुर्म, क्या बोलेंगे फर्दे जुर्म, अभियोग फर्दे जुर्म, इसको उर्दू में कहते हैं। 266 पे अभियोग पत्र, अभियोग पत्र, इसे उर्दू में कहते हैं चार्जशीट, क्या चार्जशीट, अभियोग पत्र, इसे उर्दू में कहेंगे चार्जशीट। आगे है 267 पे भारत सरकार, क्या है भारत सरकार, इसे उर्दू में कहेंगे हुकूमत हिंद, हुकूमत हिंद, भारत सरकार, इसे उर्दू में कहेंगे हुकूमत हिंद यानी हिंदुस्तान की हुकूमत। 268 पे है राज्य, क्या है राज्य, तो इसे उर्दू में कहते हैं रियासत या सूबा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्टेट, तो उसी को हिंदी में कहते हैं राज्य और उर्दू में कहते हैं रियासत या सूबा, दोनों आप कह सकते हैं। 269 पे चुनाव, क्या है चुनाव, तो इसे उर्दू में इलेक्शन कहते हैं, क्या कहेंगे इलेक्शन, चुनाव इलेक्शन। 270 पे है संस्थापक, क्या है संस्थापक, तो संस्थापक को उर्दू में कहते हैं कायम करने वाला या बानी, बानी भी कहते हैं और कायम करने वाला उसी का माना हुआ कि कोई ऐसी चीज है जिसको किसी ने शुरू किया है तो शुरू करने वाले को कहते हैं बानी, कायम करने वाला, उसी को हिंदी में कहते हैं संस्थापक, तो संस्थापक का माना है कायम करने वाला, बानी। 271 पे संस्था, क्या है संस्था, तो संस्था को उर्दू में कहते हैं तंजीम, तंजीम भी कहते हैं, अंजुमन भी कहते हैं और इदारा भी कहते हैं उर्दू के अंदर संस्था को। 272 पे है संसद के सदस्य, क्या है संसद के सदस्य, इसे उर्दू में कहते हैं अराकीन पार्लियामेंट, अराकीन पार्लियामेंट, यानी संसद को कहेंगे पार्लियामेंट और सदस्य को कहेंगे अराकीन, रुकन की जमा है अराकीन, जिसको आम फहम उर्दू में कहते हैं मिंबर, तो संसद के सदस्य इसे उर्दू में कहेंगे अराकीन पार्लियामेंट। 273 पे है लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, तो इसे उर्दू में कहते हैं अराकीन लोकसभा, अराकीन लोकसभा, यानी लोकसभा को कहेंगे लोकसभा और सदस्य को कहते हैं रुकन अराकीन, तो रुकन की जमा है अराकीन, तो सदस्य को कहते हैं अराकीन, तो लोकसभा के सदस्य यानी अराकीन लोकसभा। 274 पे है कानून का शासन, क्या है कानून का शासन, इसे उर्दू में कहते हैं कानून की हुक्मरानी, कानून की हुक्मरानी, यानी कानून के
قانون کہیں گے، اور شاسن، شاسن کے معنی حکومت، حکمرانی، شاسن ہندی زبان کا لفظ ہے، اسے اردو میں کہتے ہیں حکومت یا حکمرانی، تو قانون کا شاسن یعنی قانون کی حکمرانی۔ 275 پہ ہے کیندر شاست پردیش، کیندر شاست پردیش، اسے اردو میں کہتے ہیں یونین کے زیر انتظام علاقے، یونین کے زیر انتظام علاقے، تو کیندر شاست پردیش زیر انتظام علاقے کیندر یونین، تو کیندر شاست پردیش یونین کے زیر انتظام علاقے اسے اردو میں کہتے ہیں۔ چلیے آگے 276 پہ گرہ منتری کیا ہے؟ گرہ منتری، تو اسے اردو میں کہتے ہیں وزیر داخلہ، اور ایک ہے وزیر خارجہ، اسے ہندی میں کہتے ہیں ودیش منتری، یعنی گرہ منتری وزیر داخلہ، ودیش منتری وزیر خارجہ۔ آگے ہے 277 پہ وت منتری، وت منتری، اسے اردو میں کہتے ہیں وزیر خزانہ، کیا بولیں گے؟ وزیر خزانہ، وت منتری۔ 278 پہ آ ہی گیا کہ ودیش منتری، تو ودیش منتری کو کہتے ہیں وزیر خارجہ، یعنی گرہ منتری کو وزیر داخلہ کہیں گے اور ودیش منتری کو وزیر خارجہ کہیں گے۔ 279 پہ ریل منتری کیا ہے؟ ریل منتری، تو اسے کہتے ہیں وزیر ریلوے، وزیر ریلوے، یعنی ریل کو، ریل ایک ٹرین کا نام ہے، اور منتری، منتری کا معنی ہے وزیر، تو ریل منتری اسے اردو میں کہتے ہیں وزیر ریلوے، وزیر ریلوے۔ 280 پہ ہے راشٹریہ سرکشا صلاح کار، راشٹریہ سرکشا صلاح کار، اسے اردو میں کہتے ہیں قومی سلامتی کے مشیر، قومی سلامتی کے مشیر، یعنی راشٹریہ، تو راشٹر کے معنی قوم، راشٹریہ قومی، اور راشٹریتا قومیت، ان تینوں میں فرق کو سمجھ لیجئے، راشٹر قوم، راشٹریہ قومی، راشٹریتا قومیت، تو راشٹریہ کو کہتے ہیں اردو میں قومی، سرکشا، تو سرکشا کو سرکشا صلاح کار، اسے کہتے ہیں سلامتی کے مشیر، یعنی صلاح کار کو کہیں گے مشیر، سرکشا سلامتی، تو صلاح کار صلاح دینے والا، مشورہ دینے والا، تو راشٹریہ سرکشا صلاح کار اسے اردو میں کہتے ہیں قومی سلامتی کے مشیر، قومی سلامتی کے مشیر اسے اردو میں کہتے ہیں۔ تو آج یہیں پر سبق کو ختم کر رہے ہیں، اور آخر میں پھر آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو اللہ کے واسطے آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوستوں میں، ساتھیوں میں شیئر بھی کیجئے، اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس نمبر کو دیکھ لیجئے 7310880977، آپ اس نمبر پہ مجھے میسیج کیجئے اور میرے واٹس ایپ گروپ سے جوائن ہو جائیے۔ اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو روزانہ کا PDF بالکل فری میں مل جائے گا، کوئی پیسہ ویسا خرچ نہیں ہوگا۔ تو چلیے آپ میری باتوں پہ عمل کیجئے۔ میں مفتی مشیر الحق قاسمی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔